مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، ہے کتنا پیارا میرا مقدر، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ وفی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ محترمہ فاطمہ باجی، اللہ آپ کے حسن زن کی لاج رکھیں آخرت میں بھی۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ My gorgeous, beautiful sisters and daughters from all over India، ہماری آنکھیں نم ہیں، دل شکر سے لبریز ہے، بلکہ اوور فلو ہو رہا ہے، اور الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ اتنی محبت آپ لوگوں سے ملی ہے۔ یہ آواز ہماری اسکول کے اندر جو لاسٹ بینچ پہ بیٹھی ہوں گی بچی، جو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھی ہوئی لڑکیاں ہیں، جو کچن میں کام کرتے ہوئے سن رہی ہیں، جو راستے میں سفر میں کانوں میں ہیڈ فون ڈالے اور ہارڈ ورکنگ گرلز ہیں، اور جو ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں گی ہماری بہنیں، دل کرتا ہے آپ میں سے ہر ایک کو گلے لگا کر ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ ہم کو ناقدری سے بچائے۔ اتنی قیمتی بچیاں جو امت کی سرمایہ ہے، سارے انڈیا سے، سارے ملک بھر سے ہمارے ساتھ جڑی ہے اور بہت محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری ان محبتوں کو قبول فرمائے اور عرش کے سائے کے نیچے ہمیں اکٹھا فرما دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ڈے ہم لوگ ملے تھے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، نیکسٹ سلائیڈ، شریعت راہ نجات، شریعہ پاتھ آف سیلویشن۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ شریعت ہم ہمیشہ سنتے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بے شک جو دین، جو ریلیجن ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور آج میں نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور دین یعنی اسلام اور شریعت کو میں نے، یہ میری نعمت ہے، تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور تمہاری طرف سے اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا۔ نیکسٹ۔ تو ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں گے۔ سٹارٹنگ میں ہم تھوڑا جلدی جائیں گے کیونکہ یہ باتیں ہماری پہلے بھی ہو چکی ہیں، کہ جب ہم ایک مشین لاتے ہیں تو ساتھ میں ایک یوزر مینول آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایکسپرٹ بھی آتا ہے، اور وہ یوزر مینول میں سارا طریقہ دیا ہوا ہوتا ہے مشین کو چلانے کا، اور وہ ایکسپرٹ آ کے ہم کو ڈیمو دیتا ہے نا، ڈیمو دے کر جاتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اگر ہم نے وہ انسٹرکشن کے حساب سے کام نہیں کیا تو کیا ہوگا پیاری بہنوں، کیا ہوگا؟ وہ مشین کا کیا بنے گا؟ وہ خراب ہو جائیں گی نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکسٹ ہم کو شریعت اسلام دیے ہیں۔ یہ ہمارا جو بدن اللہ نے بنایا ہے، فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کو جو بنایا، انسان کو سپر مشینری اس کے اندر فٹ کی ہے،
اور انسان کا یہ بدن اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس کو کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہے، کیا کیا چیزیں اس کو نقصان دیں گی اس دنیا کی زندگی میں، کون سی چیزیں اس کے لیے جو ہے بینیفیشیل ہے اور کون سی اس کے لیے جو ہے نقصان کریں گی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اپنے شریعت کے ذریعے سے ہم کو سمجھا دیا، اور ساتھ میں اپنے ایک ایکسپرٹ کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پریکٹیکلی ہم کو یہ کر کے دکھایا۔ نیکسٹ سلائڈ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو ایک رحمانی فارمولا بنا کے ہمارے ساتھ ہمارے پاس بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ جب ڈاکٹر لوگ جب پی جی کرتے ہیں نا تو ان کو ایک تھیسس دیا جاتا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ تھیسس جب اس کا کنکلوژن آتا ہے تو بتا رہے تھے ہم کو کہ اس کے جو کنکلوژن کو اٹھائیں آپ اور اس کو قرآن اور حدیث سے آپ ریلیٹ کریں تو وہ بالکل وہی ہوگا، یعنی سائنٹسٹ لوگ جو دماغ کھپا کے پہنچتے ہیں آخری کنکلوژن پر وہ اسلام سے بالکل میچ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور شریعت سے۔ تو کیا مطلب؟ نیکسٹ سلائڈ۔ اسلام جو ہے یہ مکمل آرٹ آف لیونگ ہے۔ ہم نے جو یہ دین اور دنیا کو دو الگ چیزیں بنا کے رکھا ہے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا میں کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ ہی اسلام ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ تو یہ ایک آرٹ آف لیونگ ہے، کیسے ہم کو جو ہے جینا ہے اس دنیا میں رہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت ہم کو دی۔ شریعت کا مطلب کیا ہوتے ہیں، یہاں سے ہم شروعات کریں گے کہ شریعت دراصل یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ رحمانی فارمولا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا کر بھی بھیجا، مقدس قانون بنا کر، آسمانی نورانی رحمانی ضابطۂ زندگی، ایک کمپلیٹ وے آف لائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور یہ شریعت جو ہے مکمل انصاف کے ساتھ، مکمل جو ہے ڈسپلینس اس کے اندر ہے، مینرز ہے، ویلیوز ہے، نا کمبینیشن آف اخلاق اینڈ لاز، یہ شریعت ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اور ہم جو دیکھ رہے ہیں آس پاس جو نگیٹو پروپیگنڈا ہمارے جو ارد گرد چلایا جاتا ہے انٹینشنلی، جو میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، پریس میڈیا ہے اور خصوصاً الیکٹرانک میڈیا، تو یہ صرف اور صرف زہر اگلنے کا کام کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں فالس پرسیپشن دیتے ہیں، نگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کے اسٹگما کا یا تو شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک اس سے یہ چیز نکلتی ہے کہ شریعت شریعت شریعت، اسلام میں جو ہے عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اسلام جو میں مرد ظالم ہے اور عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فالس پروپیگنڈا ہے۔ یہ ہم کو کب پتہ چلے گا؟ نیکسٹ، جب ہم پازیٹیو ویژن سے اس کو دیکھیں گے۔ جب ہم کسی چیز کو پازیٹیو ویژن سے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی ایکشن ہماری جو ہے پازیٹیو ہوتی ہیں۔ تو ہم کو جب پتا ہوگا کہ ہمارا اسلام کتنا جامع اور کمپریہنسو ہے، تب تو ہم کو اس کی قدر محسوس ہوگی، تبھی تو ہم اس پر مضبوط ہوں گے۔ اسی لیے ہم نیکسٹ سلائڈ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز کہ شریعت جو سورسز سے ہم کو ملی ہے بالکل دا موسٹ اوتھینٹک سورسز ہیں۔ قرآن کریم اور سنت یہ جو ہے شریعت کے پرائمری سورسز ہے، شریعت ہے نا، اور اجماع اور قیاس یہ سیکنڈری سورسز ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں یعنی احادیث یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ موسٹ اوتھینٹک ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ تو ہمارے پاس پورا کے پورا لٹریچر جو کا تو موجود ہے۔ اچھا، اب آپ کو ہم یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ پین لیجئے اور آپ کے پاس ہوگا پیڈ، اس کے اوپر آپ لکھیے یا چیٹ باکس میں لکھیے کہ ایک شریف انسان جو جینٹلمین ہیں، جو سکسیسفل پیپل ہوتے ہیں، جو نیک سیرت نیک خصلت ایک انسان ہے، اگرچہ اس کے پاس دین نہیں بھی ہے تو اس کو کون سی ہیبٹس کے اندر ہوتی ہے، کون سی عادتیں اس کو اچھی لگتی ہیں؟
اس کو آپ لکھ لیجئے کم از کم. یس ٹروتھ 5 بھی تو لکھیے کم از کم. آنیسٹی ایگزیکٹلی. ٹرسٹ بالکل. کائنڈنیس بی آن ٹائم. ماڈیسٹی ایگزیکٹلی بالکل بالکل. مرسی گڈ ہارٹیڈ. فیتھ ہے نا. یعنی ایک جس کے پاس اسلام نہیں بھی ہے تو اس کو یہ چیزیں پسند ہیں. اور بری عادتیں کون یعنی چاہے وہ مسلمان نہ ہو لیکن وہ کچھ چیزوں کو برا سمجھتا ہے اگرچہ وہ خود برا ہے لیکن کچھ چیزوں کو وہ خود برا. یس جھوٹ, بے ایمانی, روڈنیس بالکل. ایروگنس ایگزیکٹلی. لیزی ایگو دھوکا. یس. تو نیکسٹ سلائڈ. بالکل اسی طریقے سے یہی میں آپ سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جتنی ہم اچھی عادتیں اگر اس کو ہم کاؤنٹ کرتے چلے جائیں اور اس کو ہم ہمارے اسلام سے میچ کریں تو جو فطرت کہتی ہے کہ یہ عادتیں اچھی ہیں تو ہمارا اسلام بھی ایگزیکٹلی انہی کو جو ہے اچھا بتاتا ہے نا. آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کری ہوں. اور جتنی عادتیں ایک نارمل انسان کو اگر وہ نارمل ہے تو اس کی فطرت کو بری لگتی ہے وہ ساری چیزیں اسلام میں بھی بری ہے. شریعت نے بھی ان کو برا کہا ہے نا. جلدی سونا جلدی اٹھنا جو ہے یہ سکسیسفل پیپل کا شیوا ہوتا ہے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. پنکچوئل ہوتے ہیں, آنےسٹ ہوتے ہیں, ٹروتھ فل ہوتے ہیں, ریسپیکٹ فل ہوتے ہیں. یہ سارا اسلام نے سکھایا ہے الحمدللہ. تو آپ کو اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام کیسا دین فطرت ہے. نیکسٹ سلائیڈ. تو اسلام یہ دین فطرت ہے. اسی کو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے پروردگار نے اس بات کو انشور کرنے کے لیے, اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ میرا ہر بندہ اور ہر بندی کامیاب خوشحال زندگی گزار سکے, ہیپی اینڈ سکسیسفل لائف جس طریقے پر چل کر گزار سکے اسی طریقے کا نام اسلام ہے, اسی زندگی کا نام اسلام. نیکسٹ سلائیڈ. اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا یعنی یہی قرآن کریم شریعت اور اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھ نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے نا, وہ ذرا بھی ڈیویٹڈ نہیں ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اس کے برعکس آپ دوسری جو ہے ویسٹرن کلچر دیکھیں تو یہ بالکل آپ کو اس میں ٹیڑھا پن نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے جو جذبہ ہے انسان کا کہ وہ جاننے کی جستجو ہوتی ہے, یہ وہ کیوریس ہوتا ہے نا, اس کو وہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کیوں, یہ کیا, ایسا کیوں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نہیں کہہ رہے بس آنکھ جھکا کے اسلام کو مان لو, نہیں, ہم کو تو دعوت دی جاتی ہے. فلا یتدبرون, سوچتے کیوں نہیں. افلا تعقلون, عقل کیوں نہیں دوڑاتے. افلا یتفکرون, فکر تو غور و تدبر کیوں نہیں کرتے. اگر ہم ایک جنگل میں ایک ہوٹل دیکھیں تو کیا خیال آئے گا ہمیں کہ یہ ہوٹل یوں ہی بن گئی. نہیں, ہم جو ہے دماغ اس پر لڑائیں گے کہ نہیں یہ ہوٹل تو یہاں پہ ایسے نہیں بنی ہوگی, کوئی مقصد کے لیے بنی ہوگی. تو اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی کائنات کیا اللہ تعالیٰ نے بے مقصد دی تھی؟ کیا یہ اپنے آپ ہی بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک شریعت دے کے بھیجا. نیکسٹ سلائیڈ. اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے یہاں بھیجا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین فطرت ہے, ہمیں ہمارے مزاج میں کیوریسٹی ہے, علم کا حاصل کرنا ہے. اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کو دیکھو, اور یہی تو زولوجی ہے نا. آپ کیمل کو دیکھیے, اس کی خلقت کو دیکھیے. الى السماء كيف رفعت, آسمانوں کو دیکھیے, یہی تو ایسٹرونومی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. آپ زمینوں کو دیکھیے. الى الارض كيف سطحت, کیسے بچھایا ہے. کل سیروا فی الارض, زمین میں گھوم کر دیکھو کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کا انجام کیا. الی الجبال کیف نصبت, پہاڑوں کو دیکھو کیسے اس کو دفنایا. تو قانون اسلام جو ہے نا یہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں, ہم کو ہمارا دل اندر سے گواہی دینا چاہیے. ہم محبت کے مارے اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے ہے نا, کہ محبت کیا ہے. دل کا درد سے معمور ہو جانا, متائیں جہاں کسی کو سونپ کے مجبور ہو جانا. تو اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے شوق سے پھر اسلام کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے, شریعت کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے, تو وہ بات ہی اور ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلام کس طریقے سے ہم کو فائدہ پہنچاتی. نیکسٹ سلائیڈ.
شریعت اسلام ہر اعتبار سے ہم کو فائدہ دیتی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. پورا سسٹم شریعت اسلام کا 5 چیزوں پر ہے: فیتھ، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت. عقائد جو ہمارے فیتھ، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو عبادات سے بنایا ہے، یہ بھی ہماری سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے سب سے بیسٹ پریئرز ہے. ہماری نمازیں جو ہے ہم کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں، ہمارے روزے ہمارے ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو اس سے غریبوں کو اپلفمنٹ ہوتا ہے، وہ امپاور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو اخلاقیات ہے، نیکسٹ سلائڈ پلیز. اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت جو ہے یہ الدین و النصیحہ، مکمل خیر خواہی ہے، مکمل خیر خواہی، ویل وشر. شریعت جو ہے ہم کو ایک دوسرے کا جو ہے اچھا چاہنا سکھاتی ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا سکھاتی ہے نا، سنسیئر ایڈوائس کرنا سکھاتی ہے. ایک دوسرے کا فالٹ ہم کو نظر آئے ہم چپکے سے اس کو بتا دے، اور پیار ہے، محبت ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے شریعت. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہہ رہے ہیں خیر الناس من ينفع الناس. اسلام یہ ہم کو مزاج دیتا ہے. سوسائٹی کے اندر جو ہے محبتیں جب عام ہوں گی تب اس کی اصلاح ہوگی، تب جا کے اس کا سوشل ریفارم ہوگا. اگر اس کے اندر محبت ہی نہیں تو ریفارم کیسے ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہم جب لکڑی کو جوڑتے ہیں تو کس چیز سے جوڑتے؟ کیل سے جوڑتے. ٹھیک ہے، کاغذ کو ہم جوڑتے ہیں تو کیسے جوڑتے؟ پیپر کو ہم گلو سے جوڑتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جب لوہے کو، آئرن کو جوڑتے ہیں تو کیسے جوڑتے ہیں؟ ہم اس کو ویلڈنگ کرتے ہیں. اوکے. اور جب ہم کو 2 دلوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو اس کے لیے نہ گلو کام آئے، نہ فیویکول کام آئے، اس کے لیے نہ کیل کام آئے، نہ ویلڈنگ. اس کے لیے چاہیے اسلام. صرف اسلام ہی وہ اکیلی طاقت ہے، نیکسٹ سلائڈ، جو دلوں کو جوڑتی ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھمب رول کے ذریعے سمجھایا. ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ڈیفینیشن آف مسلمان، ایک مسلم کی، آپ بنت المسلم ہے نا، تو یو شوڈ نو واٹ از مسلم. ہم مسلم کی بیٹی ہیں تو مسلم، ہم مسلمہ ہیں. تو مسلمہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اللہ اکبر. اب ہم شروعات اپنی گھر سے کریں. جب ہم اپنے گھروں کے اندر یہ تھمب رول کو فالو کریں گے، بنیادی اصول اللہ نے سکھایا کہ تکفو شر کا عن الناس، لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، لوگوں کو اپنی برائی سے بچاؤ، لوگوں کی دل آزاری سے بچو. بس اتنا کام تم کر لو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ہم گھر کے اندر، آپ دیکھیے، ہم نے کوئی چیز مس پلیس رکھ دی، یہ ہماری جانب سے تکلیف دینا ہو گیا. ہم نے ٹاول جگہ پہ نہیں رکھا، گلاس جگہ پہ نہیں رکھا، ہم نے برش ٹوتھ پیسٹ جگہ پہ نہیں رکھا، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، سب یہ تکلیف دینا ہو گیا. اسلام نے ہمارا مزاج اس طریقے کا بنایا. سبحان اللہ، اتنی باریک باریک باتیں بتائی گئی ہے. اللہ اکبر. کسی کی پرائیویسی میں خلل مت کرو. نیکسٹ سلائڈ پلیز. کسی کی پرائیویسی میں جب آپ خلل کرتے ہیں، آپ نے سلام کہہ کر نہیں گئے، آپ اندر، آپ نے جو ہے پرمیشن لے کر آپ اندر نہیں گئے. استیزان یہ واجب ہے. کسی کے گھر میں جانے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے پرائر پہلے سے اجازت لے کر جائے. آج کل تو موبائل فون ہے، ہم پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے کر جائیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا. یعنی گھر والے کی پرائیویسی کا اتنا خیال رکھا گیا کہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ بھئی جب کوئی آپ سے پرمیشن لے رہا ہے ان سے، گھر والوں سے، اور انہوں نے نہیں کہہ دیا، تو آپ دل میں کچھ سوچو مت اور چپ چاپ واپس ہو جاؤ. فرض چپ چاپ واپس ہو جاؤ. یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے. تو اسلام یہ ہماری سوسائٹی کی تطہیر بھی کرتا ہے، اس کو پاکیزہ، اس کا پیوریفیکیشن بھی کرتا ہے. ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کا کنسٹرکشن بھی کرتا ہے، اس کو ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے نا. اور ہماری فیملی یونٹ کو وہ جو ہے آپس میں ملاتا ہے. گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. ہم جب اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میری مدرسے کی ساتھی، میری باجی، میری آپا جب ملیں گی تو ہم مسکرا کے مسافہ لے لیں گے، ہو گئے ہمارے اچھے اخلاق. ہرگز نہیں. ہم کو سکھایا گیا گھر سے شروعات ہونی چاہیے. خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں سب سے بیسٹ امنگ یو وہ ہے جو who is best to his family، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ.
تو ہم اپنی طرف ذرا نظر کریں، ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ہے نا. اگر یہ اسلام ہماری زندگی میں آ گیا جو اتنا ہم کو دوسرے کے دل کا خیال رکھنے کو کہتا ہے، کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں سر عام سب کے سامنے ناک صاف کرنے سے منع کیا گیا، کھانسنے سے منع کیا گیا، ہے نا. یہ کتنی پیاری چیزیں آج ہم سائنٹیفکلی بھی اگر اس کو دیکھیں، ہم تو کھلے عام ٹریفک کو توڑ کے چلے جاتے اور سمجھتے بھی نہیں کہ یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے نا. تو ہمارا اسلام ہم کو بہت پیارا مزاج دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے. اسٹوری ٹائم تھوڑا سا 2 منٹ کے اندر ہم سن لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لسٹ بنا رہے تھے. ہم عمر رضی اللہ عنہ آ کے بیٹھے، حضرت امیر المومنین دوسرے خلیفہ جو بعد میں بنے، وہ آ کر بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ لسٹ بنا رہے ہیں. تو وہ ہر غریب بوڑھی کے سامنے ایک جوان صحابی کا نام لکھ دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک بڑھیا کے نام کے سامنے خالی جگہ تھی. عمر رضی اللہ عنہ چپکے سے دیکھ لیا، سوچا کہ اس کے گھر تو میں جاؤں گا. نیکسٹ مارننگ فجر کے بعد صبح کے تڑکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے. بڑی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں عمر. کہا میرا کام تو کوئی کر کے چلا گیا، میری خدمت تو کوئی کر کے چلا گیا. سبحان اللہ. عمر رضی اللہ عنہ حیران کہ کون ہے بھائی جو اتنی صبح صبح خدمت کر کے چلا گیا؟ دوسرے دن بھی آئے اور جلدی آئے، پھر پہنچے، پھر کہا کہ نہیں وہ تو اللہ کا بندہ خدمت کر کے چلا گیا. اچھا نام تو بتاؤ بڑی بی. کہا کہ میں بھی نہیں جانتی بیٹا کون ہے. عمر بھی پھر عمر تھے رضی اللہ عنہ. اگلے دن وہ صبح فجر کے پہلے تہجد کے بعد فوراً پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، پھر آواز لگائی، پھر کہا کہ وہ اللہ کا بندہ اس سے بھی پہلے کر کے چلا جاتا ہے. اگلے روز عمر رضی اللہ عنہ پھر چپکے سے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے تہجد سے پہلے. دیکھے تو کون ہے یہ اللہ کا بندہ جتنا چپکے سے آتا ہے. دل کو تھامیے کہ وہ کون ہے جو ہاتھوں میں چپل جوتی اٹھائے ہوئے چپکے سے چلا آ رہا ہے رات کے اندھیرے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، ان کا ہاتھ تھام لیا، جا کے قریب سے دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یا امیر المومنین اس کام کے لیے بہت لوگ ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ کہا کہ یہ خدمت ہی سے تو اللہ ملتا ہے. اچھا آپ نے جوتیاں ہاتھوں میں کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ یہ جوتیوں کو پہن بھی تو سکتے تھے. کہا کہ یہ جوتیاں پہن کے جب میں چلتا ہوں تو میرے جو ہے میں مومنین کی نیند خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اندازہ لگائیے. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. پیاری بچیوں، میری خوبصورت بہنوں، یہ ہے اسلام. آگے نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو پروٹیکشن دیا ہے، اچھا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کو کہا گیا ہے نا، اور غریبوں کے حکم. ایک مرتبہ پوچھا اسلام کیا ہے، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ اور خوب سلام کو عام کرو. سلام سے محبت بڑھتی ہے نا، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے ان کو بھی. پھر پڑوسیوں کے حقوق کتنے کہ جبریل امین نے آ کے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تو میراث میں بھی پڑوسیوں کو حقوق ملیں گے، نیبرز کا اتنا حق ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. عورتوں کو جو ہم بچیاں ہیں، ہم سوچتی ہوں گی کہ نیکسٹ سلائیڈ پلیز کہ ہمارے لیے کیا ہے شریعت اسلام میں. تو عورتوں کو جو حقوق ملے ہیں اس کے لیے تو ایک الگ سے سیشن کی ضرورت ہے. آپ جڑے رہیے، پھر کبھی آپ کو باریکی سے بتایا جائے گا. یہاں پہ میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ بیٹیوں، اے بیٹیوں، آپ جو ہے نا اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں جب آپ نیک ہوتی ہیں. آپ اپنے والدین، اپنے پیرنٹس کے لیے آپ جہنم کی آڑ کا ذریعہ بن جاتی ہیں جب آپ نیک ہوتی ہیں. آپ کی عزت، آپ عزت ہے اپنے والدین کا، فخر ہے آپ اپنے بھائیوں کا، اپنے شوہروں کا، مستقبل میں ہونے والے قیمتی سرمایہ ہے. اسی لیے اسلام نے نیکسٹ سلائیڈ پلیز عورتوں کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ پریکاشنز لیے ہیں اور پریکاشنری گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یو آر دا پرنسس آف اسلام. آپ تو اسلام کی شہزادیاں ہو. مجھے بتائیے تو ذرا کہ کوئین ایلزابتھ سے کوئی ایرا گیرا جا کے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ پلیز بالکل بھی نہیں، کہ وہ تو کوئین ہے نا. تو ہر بیٹی یہ اسلام کی شہزادی ہے، پرنسس ہے، ملکہ ہے. کوئی ایرا گیرا نہ ان کو دیکھ سکتا، نہ ان کو چھو سکتا، نہ ان کے قریب آ سکتا سوائے گھر کے مردوں کے. اسی لیے کہا جو محرم ہے ہمارے سے. یہ ہماری سیلف اسٹیم ہے پیاری بچیوں.
It is our dignity. You are smart enough, you are mature enough. آپ سمجھ سکتی ہو کہ جو اسکن ٹائٹ کپڑے پہن کے ہم چل رہے ہیں, یہ جو ہم برقعے کے نام پہ اسکن ٹائٹ پہن کے چل رہے ہیں, یہ دراصل اگر ہمارے دل میں ٹو اٹریکٹنگ اپوزٹ سیکس ہے تو وی آر جسٹ فولنگ آور سیلف. ہم اپنے آپ سے کڈنگ کر رہے ہیں اور شیطان از جسٹ میسنگ اس. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو پروٹیکشن دیا تھا, تحفظ دیا تھا حجاب کے ذریعے سے. ایک گولڈن رول بتاؤں گی آپ کو آخر میں جانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. دل کے اوپر لکھ لیجئے, ڈائریکٹ دل کے اوپر لکھ لیجئے, ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے ہیں پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ بیویاں ہیں پاکیزہ شوہروں کے لیے, اور پاکیزہ شوہر ہے پاکیزہ بیویوں کے لیے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں, آپ میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں آنےسٹ شوہر ملے. سوکن تو کسی کو نہیں برداشت ہوتی نا, لکڑے کی سوکن بھی نہیں برداشت. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم کو آنےسٹ شوہر ملے. تو ہم کو خود آنےسٹ بننا ہوگا, ہم کو کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا شوہر جو بہت دیندار ہوگا, وہ اگر پاتال میں بھی ہوگا, تحت الثری میں بھی ہوگا, اور آپ نے اپنے دامن کو پاک رکھ لیا, اللہ کا وعدہ ہے, میرا نہیں, اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو تم تک پہنچا کر رہوں گا. اور اگر الخبیثات للخبیثین, آپ نے اپنی اسٹیم کو چوٹ پہنچا دی, آپ خبیثات, اللہ نہ کرے جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں, اور جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے شوہر کسی سے فرینڈشپ نہ کرے تو آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اللہ تعالیٰ نے جو ہسبینڈ کا لو ہم کو دیا ہے, تو یہ ہسبینڈ آگے چل کے ہم کو سب ملنا ہے. پیاری بچیوں, آپ 14, 15, 16 سال کی بچیاں, آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہم کسی کی ہو, کوئی ہمارا ہو, تو ویری فرینکلی سیئنگ کہ یہ سب جو ہے نا, یہ جوانی کے ابال اور کچھ نہیں, جذبات ہے یہ, اور یہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ دل اللہ نے, ہم نے پہلے دن دیکھا تھا نا, اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا ہے. اور پھر ہم محبت کریں اپنے شوہر سے. اب جب ہمارا شوہر اپنا ہو گیا تو پھر ساری ڈیٹنگ حلال ہے نا, اور آئی لو یو کہنا حلال, آئی مس یو کہنا حلال, سب کچھ حلال ہو جائے گا آپ کے لیے. اس کے لیے سجنا سورنا آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا. سب دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ جو گھر ہے نا, یہ یونٹ ہے, اور یہ گھر, یہ فیکٹری ہے قوموں کے ڈھالنے کے لیے, انسان کے ڈھالنے کے لیے, معاشرے کے ڈھالنے کے لیے, قوم کے کنسٹرکشن کے لیے. گھر کی سلامتی معاشرے کی سلامتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہوم میکر جو بنایا, ہم کہتے ہیں نا ربۃ البیت, تو دراصل یہ ہم کو بہت بڑا عہدہ دیا اللہ نے, گھر سنبھالنا, بچے سنبھالنا. اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی علیکن بالبیت, تم گھروں کو میں گڑ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ گھروں میں تمہارا رہنا یہ تمہارا جہاد ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی بہت بڑی بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے. ہم کو ہوم منسٹر بنایا گیا ہے, گھر کا منسٹر, اور یہ گھر مل کے تو خاندان بنتے ہیں, اور خاندان مل کے ہی سوسائٹی بنتی ہے, اور سوسائٹی مل کر ہی قوم کی تعمیر ہوتی ہے. تو ایک صاف ستھرا ہم کو معاشرہ اللہ نے دیا تھا, ہے نا. ہم کو جو کہا گیا کہ ناؤ محرم کے ساتھ باہر مت نکلو, غیر محرم کے ساتھ ہم جانا ہمارے لیے حرام, اکیلے جانا بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کیسا. ہم کو جو کہا گیا کہ محرم کے ساتھ جاؤ, اٹ از فار آور سیفٹی, اٹ از فار ٹوٹلی فار آور پروٹیکشن, یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے. آج جو چیزیں ہم کو مشکل لگ رہی ہیں, کل وہی چیزیں ہماری تباہی کا سبب بن سکتی ہیں. ہم نے کل دیکھا نا اسکٹ کے اندر کتنا اچھا بتایا گیا تھا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. شریعت کو ہم اپنے جو ہے گہنا سمجھے, اپنے جو ہے گلے کا ہار سمجھے, اپنے ہاتھ کا کنگن سمجھے. ہم جان چلی جائے لیکن شریعت کے ساتھ ہم کمپرومائز نہ کرے. یہ جو ویسٹرن کلچر ہے نا, یہ دجالی کلچر ہے, یہ بالکل فطرت کے عین مخالف ہے. فطرت کا اس سے کوئی میل نہیں ہے. جینڈر ایکویلٹی کے نام پر سیکشولی اسالٹ کیا جاتا ہے. مسلمان بچیاں جو مستقبل کے محمد بن قاسم کی مائیں ہوں گی, ان سے انہیں ڈر لگتا ہے. کئی صلاح الدین ایوبی ان کی فیکٹری سے نہ نکل آئے, کئی طارق بن زیاد نہ نکل آئے جو ان کی طاقتوں کو تار تار کر دے. اس ڈر کے مارے یہ چیزیں پھیلاتے ہیں. پیاری بچیوں, یہ آزادی کے نام پر ہم کو غلامی کا توق پہناتے ہیں. ایئر ہوسٹس
کوئی جو ہے خدمت کرے تو یہ آزادی، اور ہم اپنے گھر کے ابو بھائی کی خدمت کرے تو یہ غلامی۔ ہائے خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خیرت، جو چاہے تیرا کری حسن کرشمہ ساز کرے۔ خیر اپنی باتوں کو اس نیکسٹ سلائڈ پلیز، یہ بات کہہ کے میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخرت کی کامیابی بھی صرف اور صرف اسلام سے ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اپنا لیا، اللہ نہ کرے اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ بڑے خسارے میں ہوگا۔ جب ہمارے نامے عمل پیش کیے جائیں گے پیاری بہنوں، تو ہم کو جب وہ الٹے ہاتھ میں پڑیں گے اس وقت ہم کو افسوس ہوگا۔ یا ویلتنی مالی ھذا الکتاب، ہائے میری اس کتاب، میرے اس رزلٹ میں نے یہ کیا کیا تھا۔ لا یغادر صغیر، ایک مارک بھی نہیں چھوڑا ہے، سب لکھ کے رکھ دیا ہے، سب لکھ کے رکھ دیا ہے۔ جب سیدھے ہاتھ میں پڑیں گے نا ہمارے نامہ اعمال، تو ہم خوشی خوشی جیسے رزلٹ آتا ہے نا ہمارا، ہم کیسے خوش ہو جاتے، کہتے آؤ دیکھو میں ٹاپ کیا ہے، ہاؤ مکرو کتابیا، آؤ میرا یہ رزلٹ دیکھو تو صحیح۔ میں جانتی تھی کہ یہ دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ تو شریعت یہی اکیلی دنیا میں بھی راہ نجات ہے اور آخرت میں بھی راہ نجات ہے۔ لاسٹ سلائڈ پلیز۔ شریعت کی قدر کریں، زندگی میں اس کو اپنائیں، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، ناقدری ہوئی ہے، اس سے توبہ کریں۔ یہ ناقدری کا وبال بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتے ہیں اس کی وجہ سے شریعت کو۔ اللہ نہ کرے یہ جو باطل ہم پر، یہ جو دشمن ہم پر جو سر تان کے کھڑے ہیں نا، تلوار تان کے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود ناقدری کی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو، اپنے بدنوں کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا لیں گے نا پیاری بہنوں، تو انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ کون ہے یہ محبتوں کے جھوٹے جال میں ہم کو پھنسانے والے، کون ہوتے ہیں؟ ارے ہم تو وہ بچیاں ہیں، وہ بہنیں ہیں جو اسلام کے لیے جینا اور مرنا جانتی ہیں۔ دنیا کی لاکھ محلات آ جائے اور وہ لاکھ دولتیں ہم کو پرپوز کرے، اور ہمارے پاس اسلام نہیں تو ہم سے بڑی بیکارن کوئی نہیں، اور دنیا کی لاکھ جھوپڑیوں میں ہم رہ رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اسلام کی شمع روشن ہے، تو ہم سے بڑی امیر کوئی نہیں ہے۔ تو ہم آج عہد کر لے، عزائم کر لے انشاءاللہ کہ اپنی دن رات کی زندگی کو اسلام پر ہم لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کرتے ہیں نا ارادے؟ کرتے ہیں ارادے انشاءاللہ؟ یس انشاءاللہ اللہ کے ارادوں میں پختگی عطا فرمائے۔ اسلام پہ جینا ہے، اسلام پہ مرنا ہے، راضی ہو خدا جس سے، بس کام یہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پہ جینا ہے، اسلام پہ مرنا ہے، راضی ہو الہ سے، بس کام وہ کرنا ہے۔ اسلام پہ جینا ہے، اسلام پہ مرنا ہے، راضی ہو الہ سے، بس کام وہ کرنا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر اس دنیا میں نہیں کوئی، ڈرنا ہے کسی سے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ